اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ سورہ الکوثر کا ہے۔ تو آج میں آپ کو سورہ کوثر کی چھوٹی سی تفسیر بھی بیان کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ سورہ کوثر کب اور کس طرح اس کا نزول ہوا اور کن حالات میں ہوا، اور اس کے پڑھنے کے ہمیں کیا فائدے مل سکتے ہیں۔ سورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے اور مفسرین نے وہ واقعہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، چونکہ آقا کریم کے بعد نبوت کا سلسلہ منتقل ہو جانا تھا اور ہمارے آقا کریم آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو جاتا۔ تو جب حضرت قاسم آقا کریم کے فرزند کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ ہی کے لیے آپ کے القابات ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو کفار بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ خبر حضور کے رشتے میں جو چاچا تھے ابو لہب، جو کہ اسلام کا دشمن اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دشمن تھا، تو اس بدبخت نے لوگوں کو دوڑ کے یہ خبر پہنچائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ ابتر عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ باقی نہ رہے۔ تو کافر اس خبر پہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ شخص اپنے سلسلے کو پھیلا بھی لیتا ہے تو یہ اس کی زندگی تک ہی ہوگا، بعد میں اس دین کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب اس کی اپنی اولاد نرینہ نہیں رہی تو جان شینی کے لیے اس پیغام کو کون آگے پھیلائے گا۔ اور ایک روایت میں بدبخت آس بالوائل نے آپ کو تانا دیا کہ آپ ابتر ہیں، تو اس پر یہ سورت جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی متعدد نام ہے، یہ نازل ہوئی۔ سورہ کوثر ترتیب کے لحاظ سے 108واں نمبر ہے، اور اس کا نزول کے اعتبار سے 15واں نمبر ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور ظاہر ہے جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر صورتوں میں سے صورت ہے، یعنی یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر دشمن اعظم کا ذکر ہے۔ دشمن تو بہت ہوتے ہیں، ہر طرح کے دشمن ہیں، لیکن اس میں دشمن اعظم کیونکہ کہ جس نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ دو جہاں جیسی شخصیت جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے، ان کے جو دشمن ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اس نے بھی دشمنی کس سے ڈالی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جن کی شان خدا کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ دشمنی باندھنے والا بھی دشمن اعظم ہے، اتنا بڑا دشمن، اور اس دشمن کی تباہی اور بربادی اور ابتری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کے 2 انعام ذکر فرمائے، اور پھر ان 2 انعاموں کے بدلے میں 2 شکرانوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔
پہلا نام تذکرہ فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کا ایک مطلب تو خیر کثیر ہے، دنیا میں بھی خیر کثیر اور آخرت میں بھی خیر کثیر عطا کر دی، اور ہر طرح کے ظاہری اور باطنی، مادی اور معنوی خیریں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ اور دوسرا اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے کہ آخرت میں جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے حوض کوثر، وہ آپ کو عطا کر دی۔ اور اس پہ اہل دل نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں جو حوض کوثر ہے آخرت میں، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جو تعلیمات تھی، تعلیمات محمدیہ اور تزکیہ رسالت جو آپ کا دنیا کے اندر تھا، اس کی مجسم شکل ہے، آخرت میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگی، اور ساری تعلیم کا فیضان آخرت میں حوض کوثر کی مجسم شکل میں ہوگا، اور ایک مجسم خیر ہوگی جو کہ پھر اہل بیت کے ذریعے سے آگے بڑھے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالے بانٹیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر سے پیالے بھر بھر کے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حوض کوثر عطا ہو، آمین ثم آمین۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر فرمایا ہے کہ ایسی خیر ہے جو کثرت سے بھری ہوئی ہے، جس کے اندر کسی قسم کا دوسرا شائبہ نہیں ہے۔ یہ نام ذکر فرمایا، اور دوسرا انعام آخر میں ذکر فرمایا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا، دم کٹا اور بے برکت ہوگا، کہ تیرے دشمن کا نام مٹ جائے گا۔ آج دشمن تجھے مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں کہ مٹنا انہوں نے ہے، کہ آپ کا نام تو پوری کائنات کے اندر ڈنکا بچے گا، اور آخرت میں الگ آپ کی شانیں ظاہر ہوں گی۔ لہذا یہ دو نام ذکر کیے، اور پھر درمیان میں شکرانے کے طور پر فرمایا کہ اب آپ کا کام یہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جائیے اور قربانی کیجیے۔ اب یہاں پر بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا تذکرہ ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے، تو جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ چاہے کسی بھی قسم کی ہوں، ساری کی ساری عبادتیں اس میں داخل ہو گئی، کہ یہ عبادت آپ اسی شکرانے کے طور پہ کیجیے کہ آپ کو خیر کثیر دیا اور آپ کے دشمنوں کو بے نام کر دیا۔ اور دوسری مالی عبادت جیسے کہ قربانی، یہ مالی عبادت میں شامل ہے، آپ جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، تو یہ مالی عبادت۔ تو جتنی بھی مالی عبادات ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ ساری کی ساری مالی عبادتیں جو ہے، تو اگر آپ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دیتے ہیں کسی کو اللہ کے راہ میں، تو گویا کہ آپ کے ان انعامات کا شکرانہ ظاہر ہوگا۔ یہ حقیقت اس صورت کے اندر ظاہر کی، خیر کثیر کا بھی ذکر کیا، اور یہ مختصر سی صورت بڑے عجیب و غریب فوائد اور طاقت رکھتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سورہ کوثر جس کام کے لیے بھی آپ پڑھ لیں، یقین کیجیے گا کہ آپ کی قسمت اور آپ کی تقدیر سب کچھ بدل جائے گا۔ اور ایک بات، سورہ کوثر کی جو آخری آیت ہے، یہ تو ہر وقت کی ویسے بھی ضرورت تھی، لیکن آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں، دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار اور ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا۔
اور میرے عزیز بھائیو وہ دشمن جادو ہے، جنات ہے، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہو، وہ کسی روپ کی شکل میں ہو، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چاہے کسی بیماری کی شکل میں بھی ہو، ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ دشمن چاہے جو بھی ہو، جتنا بھی بڑا ہو، وہ ابتر ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسی تصویر رکھی ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اپنے جس بھی کام کے لیے اس کو پڑھے گا یا پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کام کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیو، اس میں خوشی بھی ہے اور اس میں تذکرہ بھی ہے، عبادت کا بھی، جسمانی کا بھی اور مالی کا بھی۔ تو جس طرح میں آپ کو بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، اور ہر اس کام کے لیے پڑھ لیں جس کی تکمیل آپ چاہتے ہیں، جو آپ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صدقہ لازمی دیجیے گا، کیونکہ اس صورت میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ صدقہ مالی عبادت میں شمار ہوگا، اور آپ نے اس نیت کے ساتھ صدقہ دینا ہے کہ اے میرے اللہ، میری یہ حاجت ہے اور یہ میرا کام ہے اور یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو سبھی کا یہ صدقہ ہے۔ اور صدقہ خواب جو مرضی، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دے دیں، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور بعد نماز عشاء ایک صاف ستھری جگہ پہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے صرف 313 بار۔ یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، چھوٹی سی تعداد ہے، اور یہ آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کرے گی۔ اول آ کر 11 بار دودھ ابراہیمی نماز والا پڑھیے اور پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیے، اور صرف 313 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھ کے پانی پہ 3 پھونکے مار کر پانی کو دم کریں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں۔ آپ قرضے میں ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، یا آپ کا دشمن کو بہت بڑا ہے، یا آپ بے گناہ کہیں قید ہے، یا آپ پر کوئی مقدمہ بن گیا ہے، یا آپ دنیا جہاں کی کسی بھی مصیبت کا شکار ہے، تو آپ یہ اس طرح پڑھیں اور پڑھ کے روزانہ اپنے اللہ سے دعا کریں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ کا عمل اور زیادہ تیزی کے ساتھ ہو تو ہر نماز کے بعد بھی اس کو 21 بار لازمی پڑھ لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد 21 بار، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 313 بار ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک تو صدقہ دینا ہے، اور دوسرا آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار بھی کر لینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی کام ہوگا اس میں شیطان دخل اندازی نہیں کر سکے گا، اور آپ کا کام بہت جلد ہوگا۔ اصل میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، میں نے خود بہت سارے عملیات کیے ہیں، کر بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی اللہ نے دی ہوگی میں کرتا بھی رہوں گا۔ عملیات انسان کی زندگی کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ خوشبو کا استعمال بھی کیجئے، آیت الکرسی کا حصار بھی کر لیں، اور جب آپ کوئی بھی عملیات کرتے ہیں اس کی اس تعداد کے مطابق جس کا اثر جلد ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 10 سے 12 دنوں کے اندر جو اس کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں کسی بھی صورت کی یا کسی بھی عمل کی، تو وہ آپ کے ارد گرد جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اللہ سے جس کام کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اس کام کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو آپ آیت الکرسی پڑھیے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ شیطان آپ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرے گا، اور آپ کا کام جلد سے جلد ہوگا۔ لیکن کوشش کیجیے گا کہ اس کو 41 دن لگاتار کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کا کام بہت جلد ہو جائے گا۔ 10 سے 15 دنوں کے درمیان میں آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہو سکے تو اس کو 41 دن مکمل کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا سورہ کوثر کی روحانی طاقتوں کے ساتھ تعلق بنا رہے، تو پھر آپ اس کو روزانہ 21 بار ضرور پڑھا کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعلق جو ہے وہ بنا رہے گا۔ اور یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔
قرآن پاک کی ساری صورتوں کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوئی جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اطہر غمگین تھا۔ تو اس میں بشارتیں بھی ہے اور دشمنوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ اور دوران وظیفہ آپ نے اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھنا ہے۔ اگر تو آپ کسی دشمن کے لیے کر رہے ہو تو پھر آپ نے اس دشمن کا تصور کر کے بھی اس کے چہرے پر آپ نے 3 پھونکیں مارنی ہے کہ اے میرے اللہ مجھے اس کے ظلم و شر سے بچا، اور پانی پہ 3 پھونکیں مار کر وہ بھی پی لے کہ اے اللہ مجھے ہر قسم کے ظالم سے اور ہر قسم کی مشکل پریشانی سے بچا۔ اور اگر آپ کا بے اولادی کا مسئلہ تب بھی اس کو دم کریں، اور دم کر کے دونوں میاں بیوی پیئیں، اور اسی یقین کے ساتھ پیئے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جب چاہے کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ ہر قانون سے بالا تر ہے۔ اور اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت یا جو بھی آپ کا کام ہے تو وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں اور اس کا تصور کر کے پڑھیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ اس کا رزلٹ اور اس کے فائدے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی سب مشکلاتوں پریشانیوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم کسی پریشانی کا بوجھ اٹھا سکیں، اور اس قابل بھی نہیں کہ ہم کسی آزمائش کا بوجھ بھی اٹھا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ کوثر پڑھے گا سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔